خالد صاحب یہ آپ کا ایک ٹویٹ ہے اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات میں اضافہ کے پیش نظر بارڈر کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے اور آپ کی کوششوں کے باوجود اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. لیکن خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث کچھ جو دہشت گرد تھے ان کو باقاعدہ ہماری عدالتوں سے سزائے موت ہوئی. مسلم خان، محمود خان. بعد میں جب پچھلے دور حکومت میں مذاکرات شروع ہوئے، جنرل فیض نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو یہ مسلم خان، محمود خان یہاں آگے چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا. نہیں، مسلم خان تو وہ ہے جس کو بچر آف سوات کہتے ہیں. جی بالکل، وہی ہے نا، وہی. یہی تو بات میں یہ سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ یہ تو پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسران کے قتل میں ملوث تھے، تو ان کو رہا کر دیا گیا اور فوج کی مرضی سے رہا کیا گیا، تو اب یہ کہاں پہ ہیں؟ نہیں، نام سے صدر عارف علوی نے ان کو وہ معافی کا اعلان دیا. بالکل. اب یہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہے. میرا خیال ہے کہ جب سے یہ حالات جو ہے نہیں ان کی مرضی کے مطابق، یعنی جو فارمولہ جو ہے جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر جو ہے کہ جی یہ خوشی کے شادیانے بجائیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ واپس آ گئے ہیں اور بس امن کے ساتھ رہیں گے، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے بالکل ضم ہو جائیں گے، اور یہ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کیں دونوں حضرات نے. ناراض ہوتے ہیں، پھر سچائی بیان کی جاتی ہے. تو لیکن یہ باتیں جو ہیں دو چار آدمیوں کے سامنے نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب یہ بتائیں کہ فوج کے افسران اور جوانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلنے والے ان لوگوں کو آپ نے رہا کروایا، تو وہ جو ابھی تک جو حملے ہو رہے ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی آپ کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بات سنیں کہ یہ تو میں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے تحلیل ہو گئے ہوئے ہیں ہماری آبادی کے اندر جو ہے 7 ہزار 8 ہزار بندہ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا ہوا ہے. وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں وہ ان کو پناہ گاہیں وہی میسر کرتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی گڈ ول نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. وہ جو آپ نے تجویز پیش کی تھی کہ دونوں کو، باجوہ صاحب کو اور فیض کو بلا کے پارلیمنٹ میں پوچھا جائے، مجھے پوچھا گیا تھا کہ جی پھر اگر پارلیمنٹ میں انہوں نے آگے بریفنگ دی تھی تو وہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط ہوا اور سارا کچھ غلط ہوا اور اب خون خرابہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کو دوبارہ اسمبلی میں بلائیں گے؟ بالکل بلائیں گے. اس میں ایک بیان آیا تھا کہ جی اسمبلی میں نہیں بلایا جا سکتا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا. نہیں. دیکھیں، انہوں نے جو بریفنگ دی تھی وہ اسمبلی اس وقت کمیٹی ڈکلیئر ہوئی تھی. اچھا، کمیٹی ڈکلیئر ہوئی. اس کو کہتے ہیں پوری فل ہاؤس کمیٹی آف دا ہول، کمیٹی آف دا ہاؤس، یا جو بھی نام ہے اس کا، وہ کمیٹی ڈکلیئر ہوئی تھی. ادھر آگے انہیں بریفنگ دی تھی. تو آپ سمجھیں ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ بالکل. کہ پھر کمیٹی آف دا ہاؤس جو ہے ڈکلیئر کر لیں، بلا لیں ان کو. میرا مطلب ہے کہ اسی خجل خراب ہو سکنے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں سوال پوچھے جا سکتا ہے؟ تو یہی تو سوال ہم اٹھا رہے ہیں، اب آپ بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا قلعہ مضبوط ہے. آپ ان کو نہیں بلا سکتے؟ ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے درست ہو، کیونکہ وہ ابھی بھی آپ کو دھمکیاں بھجواتے ہیں. بالکل. انہوں نے بالکل مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ اسی تنوں اے کر دوا دیا. پہلا اندر بھی تو انہوں نے کرایا سی نا. اندر بھی انہوں نے کروایا تھا. ہاں، گھر بلا کے ایسا نے کہ میاں نواز شریف دے بیان دی جڑی ہے یہ مذمت کر، نیب دے کیس بھی تیرے ختم ہو جاندے تے نال تیرا جڑا ہے وہ تیرا نقشہ نہیں سیالکوٹ پاس ہوتا پیا گا کنڈونمنٹ وہ بھی کر دوا دے. تو میں کہ جی نواز شریف دے خلاف بیان دینا تو میرے بارے چ نہیں جائے گا. تو انہیں کہا پھر تسی تھوڑا جو کوئی ہونا تسی سمجھ رہے گا. میں کیا تھوڑے دنوں بعد پھڑکتا. تو پھر بھی آپ ان کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے؟ نہیں، ایکسٹینشن پہلے نہیں دیتی تھی. پہلے دیتی تھی. تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ لمبا ہی دھوکہ ہے. اچھا، پہلے دیتی تھی ایکسٹینشن جڑی ہے وہ بھی سٹوری ہے. میں ایک چیپٹر رکھنا ہے گیا سے جب میں اپنی سوانح عمری لکھ رہے ہیں تو مشورہ کریں تو یہ پڑھے لکھے بندے گئے ہو. تو آپ یعنی کہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی شریک جرم ہوں آپ کا ہے؟ بالکل. کہ کل کو باجوہ صاحب کو کارروائی کریں، ساتھ مجھے بھی پھنسا دیں. نہیں جو تھی نے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے دا.
اللہ چنگیاں کرے بالکل فکر نہیں۔ اچھا، آپ کو امید ہے کہ یہ ججز کے خط کا معاملہ خیر و عافیت سے نمٹ جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا شگون ہے میری دانست میں کہ ادارے جو ہیں وہ آپس میں گفتگو تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ادھر منہ کر کے بیٹھ کے کوئی ادھر منہ نہ، اس میں گفتگو جانی رہنی چاہیے، ڈائلاگ جو ہے نا اداروں کے درمیان جاری رہنا چاہیے، اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ اس میں یہ جو آپ نے یا میں نے جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یا تاریخ کے جو تاریخ باب جو ہیں ان کو ہم نے اس کو گفتگو کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رپیٹ نہ ہو تو ڈائلاگ جو ہے نا وہ ہر وقت جاری اور ساری رہنا چاہیے اداروں کے درمیان۔